ہم نے سند کا ذکر کیا ہے. ہمارے شیخ العرب والعجم علامہ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، ان کے بہت سے مشائخ میں سے ایک شیخ عبد الحق الہاشمی، جو مکہ مکرمہ حرم کے مدرس تھے اور وہیں ہجرت کر کے آئے اور فوت ہوئے، وہ ان کے شیخ ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ایک اور شیخ محدث جلال پور پیر والا ملتان، شیخ سلطان محمود رحمہ اللہ، ان سے ہم کو اجازہ حاصل ہے. اور ان کے شیخ بھی شیخ عبد الحق ہاشمی المکی رحمہ اللہ ہیں. شیخ عبد الحق ہاشمی رحمہ اللہ، ان کا تلمذ عراق کے محدث شیخ احمد بن عبداللہ بن سالم العراقی سے قائم اور حاصل ہے. یہ ان کے شاگرد ہیں. اور شیخ احمد العراقی یہ شاگرد ہیں شیخ عبد الرحمن ابن حسن رحمہ اللہ کے، جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے پوتے ہیں. اور شیخ عبد الرحمن اپنے دادا کے شاگرد ہیں، یعنی شیخ الاسلام کے، شیخ محمد کے رحمہ اللہ. تو اس طرح ہماری سند کا اتصال شیخ سے ثابت ہے، اور آپ اس سماع میں اس سند میں شامل ہو چکے ہیں. انشاءاللہ سند میں شامل ہونا ایک بڑے فخر اور تمیز کی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں اس مقام کے تحفظ کی توفیق عطا فرما دے. کتاب التوحید نام سے ظاہر ہے، یہ توحید کی کتاب ہے. اس میں توحید کے مسائل ہیں، اور جس انفرادیت کے ساتھ توحید کے ابواب قائم کیے گئے ہیں، یہ طریقہ کسی اور کتاب میں موجود نہیں. ہم نے اپنے سندھ میں بہت سے علماء اور دعات پر یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ اپنے اپنے حلقوں میں اس کتاب کے درس کا اہتمام کریں، اور اس کا خوب درس ہونا چاہیے، خوب اس کا درس ہونا چاہیے، تاکہ ان مسائل کا صحیح ادراک اور صحیح فہم حاصل ہو جائے. کیونکہ اللہ کے بندو، توحید کے بغیر گزارا نہیں. اللہ پاک کا فرمان ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو شخص ایمان کا انکار کر بیٹھے اس کے سارے عمل برباد ہیں. اور ایمان کیا ہے؟ ایمان میں سر فہرست اللہ تعالی پر ایمان لانا ہے. الایمان ان تؤمن باللہ. بلکہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ای العمل افضل یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا سب سے افضل عمل. اس سے یہ بات بھی سمجھیے کہ ایمان کو عمل کہا گیا ہے، بلکہ سب سے افضل عمل قرار دیا گیا ہے. اور پیغمبر علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کی صحت اور قبولیت انسان کی نیت پر ہے. اکثر لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ مسلمان کیوں ہیں، مومن کیوں ہیں؟ ان کا جواب ہوتا ہے کیونکہ ہمارے باپ دادا مسلمان ہیں، ہمارا گھرانہ مومن ہے. یہ جواب غلط ہے. جو نیت مستقیمہ ہے اس کے خلاف ہے. ایمان سب سے افضل عمل، اور یہ بیکار نیت یہاں نہیں چل سکے گی. ایمان پر عمل کرنا، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا دین اسلام کی سب سے اہم بنیاد ہے. اور اگر اس کو آباء و اجداد کی پیروی پر ڈال دیا جائے تو یہ عمل بھی غلط ہے، نیت بھی غلط ہے. ہم مومن کیوں ہیں، مسلمان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ایمان لانا، اسلام قبول کرنا اللہ کا آرڈر، میرے پروردگار کا امر ہے، جس کی تعمیل کرنا ضروری. تو اکثر لوگ اپنے مسلمان ہونے کی مقصدیت ہی میں خطا کے مرتکب ہیں، اور ہر عمل میں اپنی برادری اور آباء اجداد کی پیروی کو ترجیح دیتے ہیں. اس کتاب میں آپ پڑھیں گے
کہ یہ گوشہ بھی شرک ہے. سچی توحید کا فہم حاصل کیجیے. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ایک تعارف آپ کے صحابی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کراتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پیغمبر علیہ السلام کی اتباع میں یہ ایک ہی حدیث کافی اور بڑی اہم ہے. فرماتے ہیں کہ اعطی نبیکم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فواتح الخیر وجوامعہ وخواتمہ. تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے 3 چیزیں دی ہیں. آپ کے فرامین، آپ کی سنتوں اور آپ کی حدیثوں کا تمیز 3 چیزیں ہیں. ایک یہ کہ آپ کے فرامین خیر کے فواتح ہیں. فواتح جمع ہے فاتحۃ، اور فاتحہ کا معنی کھولنے والے. اسی سے ایک لفظ آپ جانتے ہیں مفتاح، چابی کو بولتے. یہ فاتحہ کا ماخذ ہے. تو نبی علیہ السلام فواتح الخیر دیے گئے. جو آپ کی حدیثیں ہیں، آپ کی سنتیں ہیں، وہ خیر کو کھولنے والی ہیں، خیر کے خزانوں کو کھولنے والی ہیں. اگر کسی کو خیر حاصل کرنی ہے اور خیر کے خزانے لوٹتے ہیں تو اس پر یہ فرض ہوگا کہ وہ اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں کا علم حاصل کرے. اور جو لوگ پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں سے اور حدیثوں سے دور ہیں وہ خیر کے خزانے حاصل نہیں کر سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ جوامع، جو آپ کے فرامین ہیں بڑے جامع. آپ کی حدیثیں تحصیل کا درجہ رکھتی. بعض ایسے فرامین ہیں ایک ہی حدیث ایسا منہج کو کھولتی ہے اور 2 ٹوک طریقے سے کہ دوسری کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. نبی علیہ السلام کا فرمان صحیح مسلم میں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. یہ حدیث 2 ٹوک تحصیل کلمۃ الفصل ہے یہ، اور پتھر پر لکیر. جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس پہ ہمارا ٹھپا نہیں ہے، ہمارے سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر ہماری مہر نہیں ہے، جس عمل کو ہماری تصدیق حاصل نہیں ہے، چاہے پوری دنیا اس کی تصدیق کرے، لیکن اگر ہماری تصدیق حاصل نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے. یہ قول فصل ہے. کوئی بھی ہو، کوئی قید نہیں. وہ عربی ہو، عجمی ہو، گورا ہو، کالا ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، آجر ہو، تاجر ہو، مستاجر ہو، کوئی بھی ہو، کوئی ایسا عمل کر لے جس پہ ہمارا ٹھپا نہیں ہے. وہ عمل کچھ بھی ہو، حج ہو، عمرہ ہو، زکوٰۃ ہو، جہاد ہو، اگر وہ طریقہ ہمارا اختیار نہیں کر رہا تو اس کا وہ عمل مردود ہے. کتنی جامع بات ہے. یعنی ایک جملے میں ایک بڑا مسئلہ واضح کیا اور یہ بات سمجھا دی کہ جس عمل کو اللہ کے پیغمبر کی تصدیق حاصل نہیں وہ مردود ہے. تو نبی علیہ السلام کی حدیثیں فواتح الخیر، جوامع الخیر اور خواتم الخیر. ان حدیثوں کو پڑھو، ان پر غور کرو، ان کو اپناؤ. تمہارا ایک بڑا اہم مرحلہ حل ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ خاتمہ خیر پہ ہوگا، خاتمہ خیر پہ ہوگا.